خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ملک میں کیش لیس ٹرانزیکشنز کے فروغ کے لیے آج اسلام آباد میں مشرق ڈیجیٹل بینک کا افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے ملک کی بحری حدود کے تحفظ میں پاک بحریہ کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کے کسی بھی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کی حمایت کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر نے عالمی کمپنیوں کو بجلی سے چلنے والی نئی گاڑیوں کے لیے پاکستان کی پالیسی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان اور چین نے زراعت، ماحولیات اور میس ٹرانزٹ کے شعبوں میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی جائزہ 10 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں ملاقات کے دوران آئندہ سال کے لیے گندم کے ذخائر سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو گندم کے اجرا کی پالیسی مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خود ارادیت کے بنیادی حق کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 78 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور T20 ایشیا کپ میں بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان میچ ابو ظبی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں مشرق ڈیجیٹل بینک کے افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ مشرق ڈیجیٹل بینک کا قیام پاکستان میں کیش لیس کاروبار اور مالیاتی شعبے کی ترقی اور فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ مشرق بینک کے چیئرمین عبدالعزیز غریر نے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ طور پر بینک کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پیپر لیس معیشت کو فروغ دینے اور انسانی مداخلت کم کرنے کے لیے ڈیجیٹائزیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستان میں دوسرے ڈیجیٹل بینک مشرق ڈیجیٹل بینک کے قیام کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں مسلسل تعاون پر متحدہ عرب امارات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں متحدہ عرب امارات کے کاروباری افراد کے اہم کردار اور مشرق بینک کی ٹیم کی صلاحیتوں کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک بھر میں کاروباری، زرعی اور صنعتی سرگرمیوں اور بینکاری کے نظام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دور ڈیجیٹل تبدیلی کا دور ہے اور ڈیجیٹلائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے معیشت کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینک کے قیام سے مالیاتی شعبے میں عوام کو معیاری خدمات کی فراہمی کے حوالے سے بڑی تبدیلی آئے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشرق ڈیجیٹل بینک کی پاکستان کے مالیاتی شعبے میں شمولیت کو خوش آمدید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انتظامی اصلاحات متعارف کرا رہی ہے، توانائی، بینکاری نظام اور سرکاری ملکیتی اداروں کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جن میں پالیسی کے تسلسل پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مشرق بینک کے چیئرمین عبدالعزیز الغریر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے مکمل ڈیجیٹل بینک کے قیام کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے اور پاکستان جغرافیائی محل وقوع اور کاروباری اور مالیاتی سرگرمیوں کے لیے بہتر ماحول کے باعث ڈیجیٹل اکنامک پاور ہاؤس بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی سمندری حدود کی نگرانی اور خطے میں بحری توازن کو برقرار رکھنے میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے گفتگو کرتے ہوئے آج اسلام آباد میں کہی۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق کے دوران وطن عزیز کے دفاع کے حوالے سے پاکستان بحریہ کے کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں پاکستان بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا اور قطع نظر اس کے کہ اس میں ملوث ملک چھوٹا ہے یا بڑا، اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے یہ بات الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں کسی بھی قسم کا عدم استحکام نہیں چاہتا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں میں بعض ممالک کے ملوث ہونے کے مصدقہ شواہد موجود ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے۔ اسحاق ڈار نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ملک ہے۔ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امر باعث افسوس ہے کہ بین الاقوامی قانون، عالمی انسانی اصولوں سمیت OIC اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ایک ملک پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ٹھوس اقدامات کے ساتھ لاہ عمل طے کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے تحت اسرائیل کی طرف سے جارحیت نہ رکنے پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نائب وزیر اعظم نے غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی اور فلسطینیوں کو انسانی بنیادوں پر امداد کی بلا روک ترسیل پر بھی زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے متعلقہ شراکت داروں کو ہدایت کی ہے کہ کسانوں کو یوریا کھاد کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور اس کی قلت سے محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی وضع کی جائے۔ یہ ہدایات انہوں نے آج اسلام آباد میں کھاد بنانے والے کارخانوں کو گیس کی مسلسل فراہمی کے حوالے سے کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ کمیٹی نے کھاد کے کارخانوں کے لیے مختص کی گئی گیس کا جائزہ لیا اور کھاد کے نرخوں کے طریقہ کار اور کسانوں کے لیے کم سے کم نرخوں پر کھاد کی فراہمی اور صنعت کے منافع بخش کاروبار کے درمیان توازن پر غور کیا۔ اسحاق ڈار نے کارخانوں کو گیس کی مناسب فراہمی یقینی بنانے اور منڈی میں کھاد کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وزارتوں، ریگولیٹرز اور بڑے صنعتی فریقوں کے درمیان مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن برقرار رکھنے اور اس کی حمایت میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ تنازع کشمیر ہماری حکومت کی ہمیشہ ترجیح رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ 4 روزہ جنگ کو پاکستان کی فتح کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب ہم نے اپنی فوجی برتری ثابت کرتے ہوئے 6 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ وزیر اطلاعات نے کرکٹ کے کھیل میں سیاست کو گھسیٹنے کے حالیہ بھارتی اقدام پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے واضح کیا ہے کہ ریاست پاکستان ملکی دفاع اور استحکام کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ عطا اللہ طارر نے کہا کہ ملک میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور حکومت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عطا اللہ طارر نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کے سہولت کار، معاونین اور مددگار بھی دہشت گرد ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات غیر متزلزل ہیں اور مخالف اور دشمن عناصر اس پائیدار شراکت داری کو نقصان پہنچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج شام شنگھائی میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری چین جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ دو طرفہ دوستی نسل در نسل مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے نئی برقی گاڑیوں، بسوں اور اسپیئر پارٹس کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے عالمی کمپنیوں کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ آج شنگھائی میں بورڈ آف چیری ہولڈنگ اینڈ چیری آٹوموبیل ین کے چیئرمین ین ٹونگ یوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے تفصیلات سے آگاہ کرنے پر ین ٹونگ یو کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چیری آٹوز کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے برقی بسوں، چھوٹے ٹرکوں، ماحول دوست توانائی کے منصوبوں اور چارجنگ سٹیشنز کے قیام کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے لیے چیری کی حوصلہ افزائی کی۔ ین ٹونگ یو نے صدر اور ان کے وفد کو چیری آٹوز کی دنیا بھر میں پھیلے آپریشنز، جدید ٹیکنالوجی کے لیے اس کے عزم اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ پاکستان اور چین نے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد پاکستان میں زراعت، ماحولیات اور ماس ٹرانزٹ شعبوں کی ترقی ہے۔ صدر زرداری نے آج شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں کی دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ پہلا MOU کنٹرولڈ ایگریکلچر سائنس اینڈ ایجوکیشن پارک، زرعی پیداوار اور خوراک کے تحفظ میں اضافے کے حوالے سے تھا۔
دوسرا MOU شینونگ کالج کسانوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تربیت فراہم کرنے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے قیام سے متعلق تھا۔ تیسرا MOU ٹائر ریسائکلنگ پروجیکٹ ماحول دوست فاضل مادے کی مینجمنٹ کو فروغ دینے کے حوالے سے کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج شنگھائی میں وانٹائی پاور اور چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ بات چیت کے دوران فریقین نے پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اور گرین انفراسٹرکچر کے شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وانٹائی پاور کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ توانائی کے ماحول دوست ذرائع اختیار کر کے ہم موسمیاتی تبدیلیوں کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کے وفد سے ملاقات میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے دنیا کے اہم تعمیراتی منصوبوں میں کلیدی کردار پر چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کی قابلیت کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا ابتدائی کام 10 روز کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں 2025 کے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے جائزے کے لیے وزیر اعظم کی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کام صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے کیا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا پر سیلاب کے نقصانات کے حوالے سے مفروضے قائم کرنے سے گریز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ درست اور شفاف اعداد و شمار جلد دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے اور صوبائی ادارے مل کر امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان بھیجا ہے۔ NDMA کی جانب سے پنجاب کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کو مظفر گڑھ کے سیلاب زدگان کے لیے مزید 5000 خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ NDMA نے 8 ٹرکوں کے ذریعے 1100 خیمے سکھر سے مظفر گڑھ روانہ کیے ہیں۔ جلوزئی سے 31 ٹرکوں پر مشتمل مزید 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے مظفر گڑھ روانہ کیے گئے ہیں۔ اب تک پنجاب کو فراہم کیے گئے 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں، پانی صاف کرنے کی پلانٹس، رضائیاں، فولڈنگ بیڈ اور پانی کے کین سمیت 17 کشتیاں شامل ہیں۔ NDMA نے پنجاب میں سیلاب زدگان کے لیے اب تک مجموعی طور پر 35,000 خیمے فراہم کیے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور ایران علاقائی معیشت کو باہمی تعاون کے ذریعے نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار تہران میں پاک ایران بزنس فورم میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جام کمال خان نے مثالی مہمان نوازی پر ایران کی شاہراہوں اور شہری ترقی کی وزیر فرزانہ صادق کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی منڈیوں کے فعال ہونے سے دونوں ملکوں کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ وفاقی وزیر نے ایرانی کمپنیوں کو نومبر میں ہونے والی پاکستان ایگریکلچر ایکسپو میں شرکت کی خصوصی دعوت دی۔ اپنے کلمات میں ایرانی وزیر فرزانہ صادق نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی معیشتیں مل کر علاقائی ترقی کا مرکز بن سکتی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام، زرعی شعبے میں تعاون بڑھانے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان کے برآمدات کے شعبے کو متنوع بنانے اور اس کے زرعی شعبے کی بین الاقوامی مسابقت بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے آئندہ دورہ ملیشیا کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ کمیٹی نے پاکستان کی برآمدات بالخصوص ملیشیا کو زرعی برآمدات میں اضافے کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ملیشیا کی منڈی کی مانگ کے مطابق حلال گوشت، چاول، پھلوں اور تیار زرعی مصنوعات کے فروغ کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی تیار کرنے پر خصوصی زور دیا گیا۔ صنعت و پیداوار، قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گندم کی پالیسی سے متعلق امور اور حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر آئندہ سال گندم کے ذخائر کو بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے گندم کے انتظام کی حکمت عملی اور لاہے عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے وفاقی وزیر کو پنجاب میں گندم کی پیداوار بڑھانے سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو گندم کے اجرا کی پالیسی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبے میں گندم کے ذخائر اور ضرورت کا جائزہ لینے کے حوالے سے کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ صوبے میں گندم کی مسلسل فراہمی کے لیے بروقت انتظامات کیے جائیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ کے پاس گندم کے 13 لاکھ ٹن کے ذخائر موجود ہیں جو آئندہ سال فروری تک کے لیے کافی ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے چین کے دورے کے دوران شورو میونسپل پیپلز گورنمنٹ آف چائنا کے میئر سے ملاقات کی۔ آج گورنر ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، وفود کے تبادلے اور طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ صوبہ سندھ میں بنیادی ڈھانچے، شاہراہوں، پانی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس موقع پر شورو کے میئر نے گورنر سندھ کی دعوت پر جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کی دیہی کونسلز کی خالی نشستوں پر تیسرے ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق 913 خالی نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 155 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج شروع ہوئی جو جمعرات تک مکمل ہوگی۔ کاغذات کی منظوری اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں اس ماہ کی 20 سے 23 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست رواں ماہ کی 30 تاریخ کو جاری کی جائے گی جبکہ پولنگ اگلے ماہ کی 19 تاریخ کو ہوگی۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن سمیت 5 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد، لانس نائک خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جوابی کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام بنیادی حق خود ارادیت کے لیے اپنی منصفانہ اور جائز جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام کی تحریک آزادی کی جڑیں ان کے ناقابل تردید حقوق میں مضمر ہیں اور اسے عالمی سطح پر جائز اور منصفانہ مقصد کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کشمیری عوام کی مسلسل جبری نظر بندیوں اور ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان اقدامات کو انسانی حقوق کی سنگین اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 78 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 64,900 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان اور دیگر 15 ممالک نے غزہ کے لیے روانہ ہونے والے گلوبل سموڈ فلوٹیلا کی سیکیورٹی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، میکسیکو، عمان، قطر، سلوینیا، جنوبی افریقہ، اسپین اور ترکی کے وزیر خارجہ نے اس معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ گلوبل سموڈ فلوٹیلا غزہ کو انسانی بنیاد پر امداد کی فراہمی، فلسطینیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مدد کے لیے آگاہی پھیلانے اور غزہ میں جنگ بندی کے اپنے مقاصد سے آگاہ کر چکا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 43 رن بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 255 رن بنائے تھے۔ ابوظہبی میں T20 ایشیا کپ میں بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان میچ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اولمپک طلائی تمغہ یافتہ ارشد ندیم کل ٹوکیو میں عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو کوالیفائنگ مرحلے میں حصہ لیں گے۔ کوالیفائنگ مرحلہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 4:45 پر شروع ہوگا جبکہ فائنل
جمعرات کو ہوگا۔ گزشتہ برس پیرس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتنے والے ارشد ندیم نے اپنی فٹنس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے لیے فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے دعا کریں۔ ادھر ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو کوالیفائنگ مرحلے کے لیے گروپس کا اعلان ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اولمپک طلائی تمغہ یافتہ ارشد ندیم گروپ بی، جبکہ بھارت کے نیرج چوپڑا گروپ اے میں مقابلہ کریں گے۔ قواعد کے تحت 84.50 میٹر تھرو پھینکنے والا خود بخود فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، جبکہ پہلے 12 ایتھلیٹس بھی فائنل میں پہنچیں گے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پرو لیگ 2025-26 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ لیگ کا 7واں ایڈیشن 9 دسمبر سے شروع ہو کر آئندہ برس 28 جون کو ختم ہوگا، جس میں 10 ملکوں کے درمیان 144 میچ ہوں گے۔ 9 دسمبر کو شروع ہونے والے افتتاحی مرحلے کا آغاز پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان ہوگا۔ فروری میں پاکستان آسٹریلیا اور جرمنی سے کھیلے گا۔ جون میں پاکستان انگلینڈ روانگی سے پہلے اسپین اور بیلجیم کے خلاف میچ ہوگا۔ فائنل مرحلے میں پاکستان 23 جون سے 25 جون تک انگلینڈ اور روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کے ساتھ بھارت، ارجنٹائن، آسٹریلیا، بیلجیم، انگلینڈ، جرمنی، نیدرلینڈ اور اسپین کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ آج سے لاہور میں پاکستان ٹینس فیڈریشن کا 12 روزہ جونیئر ٹینس تربیتی کیمپ ختم ہوا۔ کیمپ میں ملک بھر سے 120 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کیمپ میں انڈر 14، انڈر 12، انڈر 10 اور انڈر 8 کھلاڑیوں کے درمیان مقابلے ہوئے اور ایک مسابقتی ماحول میں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں تمغے اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار سردار یاسر الیاس نے کہا ہے کہ پاکستان ملک کے مخفی خزانوں کے فروغ کے لیے اس سال نومبر میں ایک بڑی بین الاقوامی صحت روڈ ایکسپو کی میزبانی کرے گا۔ اے بی پی سے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان قدرتی حسن، تاریخی مقامات، نایاب قدرتی ورثے، قدیم میلوں اور متنوع مذہبی مقامات سے مالا مال اور سیاحوں کے لیے جنت ہے، جو سیاحت کے ذریعے سالانہ 30 سے 40 ارب ڈالر کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سردار یاسر الیاس نے کہا کہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومت نے سیاحت کے متعلقہ منصوبوں کے لیے غیر فعال سرکاری املاک کو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 50 سے 60 سال کے لیے پٹے پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 796 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,56,180 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 40 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 90 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 383 روپے 16 پیسے اور 383 روپے 84 پیسے، یورو 331 روپے 44 پیسے اور 332 روپے 3 پیسے، اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 2 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 16 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,35,219 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں کل سے فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہوگا۔ نمائش میں فنکار اور شاعر ڈاکٹر راجہ چنگیز سلطان کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ نائب امریکی سفیر نیٹلی اے بیکر نمائش کا افتتاح کریں گی۔ نمائش ہفتے کے ایام کے سوا اگلے ماہ کی 1 تاریخ تک جاری رہے گی۔ 16ویں شکاگو جنوبی ایشیائی فلم میلے کے لیے 3 پاکستانی مختصر فلموں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستانی منتخب فلموں میں ڈونٹ بی لیٹ مائرا، فنکار اور وقت کے ساتھ ساتھ شامل ہیں، جو میلے کے دوران شکاگو کے اے ایم سی ریور ایسٹ 21 تھیٹر میں 18 ستمبر کو دکھائی جائیں گی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کیلیفورنیا کے یونیورسٹی سین ڈیاگو کے سائنسدانوں نے ایک نئی دوائی ION-224 کی شناخت کی ہے، جو موٹاپے اور ذیابیطس سے منسلک چربی زدہ جگر کی بیماری کے علاج میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ جگر کے اہم انزائم کو روک کر یہ دوائی چربی اور سوزش کو کم کرتی ہے اور جگر کی جلن کے بنیادی وجوہات کو روکتی ہے۔ 1 سال کے طویل کلینکل ٹرائل میں مریضوں میں سنگین اثرات کے بغیر نمایاں بہتری دیکھی گئی، جس سے دنیا بھر میں اس بیماری سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد کو امید ملی ہے۔ یہ مطالعہ لینکینٹ میگزین کے آن لائن ایڈیشن میں شائع ہوا۔
یونیورسٹی آف واٹرلو کینیڈا کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق طویل عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار بچے دماغی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کے ذہنی دباؤ کی تشخیص ان کے بالوں کے نمونے سے کی جا سکتی ہے۔ یہ بچے عموماً کم مدافعتی قوت کے حامل ہوتے ہیں۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ کورٹیزول ہارمون کی زیادتی ذہنی تناؤ کے مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ ایسے بچوں کے رویوں میں واضح تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اکثر بخار میں مبتلا رہنا بھی ذہنی دباؤ کی علامت ہو سکتی ہے۔ معمول کے خون کے ٹیسٹ سے بھی مرض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو علاج کے ساتھ ساتھ والدین کی خصوصی توجہ بھی درکار ہوتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک مطلب جزوی برآلود رہنے کا امکان ہے، تاہم خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ ساحلی علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوا، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران کراچی میں بوندا باندی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں میر کھانی سے 63، دیر سے 24، پٹن سے 15، لوور دیر سے 6، کلام اور بالا کوٹ سے 3، کاکول سے 2، چترال سے 1، پنجاب میں مری سے 11، کشمیر میں مظفر آباد سے 9، راولا کوٹ سے 7، گڑی دوپٹہ سے 3 اور کوٹلی سے 2، جبکہ سندھ میں کراچی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 42، دالبدین، نوکنڈی اور سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 36، مری میں 24، لاہور میں 37، کراچی میں 29، پشاور میں 36، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں بھی 36، گلگت میں 37، سکردو میں 31، سری نگر، شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے ملک میں کیش لیس ٹرانزیکشنز کے فروغ کے لیے آج اسلام آباد میں مشرق ڈیجیٹل بینک کا افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے ملک کی بحری حدود کے تحفظ میں پاک بحریہ کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کی حمایت کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر نے عالمی کمپنیوں کو بجلی سے چلنے والی نئی گاڑیوں کے لیے پاکستان کی پالیسی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان اور چین نے زراعت، ماحولیات اور ماس ٹرانزٹ کے شعبوں میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی جائزہ 10 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ T20 ایشیا کپ میں بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان میچ ابوظبی میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔